اور ایک حدیث شریف میں رمضان المبارک کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انعام و اکرام جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصاً جو عطا کیا گیا ہے، 5 قسم کی نعمتیں، چیزیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہیں، جو اس سے پہلی جو گزر چکی ہیں امتیں، پچھلی امتیں، ان پر یہ نعمتیں نہیں دی گئی تھیں۔ 5 خصوصیتیں جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائے۔ تو 5 خصوصیات کیا ہے رمضان المبارک میں جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عطا فرمائے ہیں؟ اس میں سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک روزے دار کی منہ کی بو جو ہے، عام طور پر معدہ خالی ہونے کی وجہ سے، پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے بو آتی، معدے کی بو، ایک بو ہے کہ برش نہیں کرنے کی وجہ سے یہ دانتوں کی بو بھی آتی بعض اوقات، بسا اوقات، لیکن روزے داروں کی جو منہ کی بو آتی ہے وہ معدہ خالی ہونے کی وجہ سے، پیٹ میں کچھ بھی نہیں ہونے کی وجہ سے تو بو آتی ہے، تو ایک بدبو جیسی محسوس ہوتی ہے۔ عام طور پر لوگ محسوس کرتے ہوں گے، عام دنوں میں بھی بعض لوگوں کی منہ سے بو آتے رہتی، تو یہ بو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک و عنبر سے بھی زیادہ محبوب ترین بو ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا پسند کرتے ہیں۔ اب عام لوگ کیا کرتے ہیں، ایسی بو آتی دور ہٹ جاتے ہیں، ان سے دوسرے انسان ہٹ جاتے بازو اگر منہ سے بو آنے لگی، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بو کی کیا اہمیت ہے کہ مشک و عنبر سے بھی زیادہ خوشبو ترین۔ مشک کیا ہے کہ آپ لوگ نہیں دیکھیں مشک کس کو کہیں؟ اب یہ دوا سازوں کے پاس ملتا مشک، تو وہ اصلی ہے کوئی پتہ نہیں۔ آج کل کی جو جنریشن ہے ان کو پتہ ہی نہیں مشک کو کیسا پہچاننا کیا ہے، کوئی نہیں پہچانتا۔ اب کوئی بھی لا کر کے بول دیا کہ مشک ہے بولے تو خوشبو، تو اس کو مان لینا پڑتا، چونکہ اس کے پاس تحقیق نہیں ہے، وہ دیکھانا تجربہ ہے۔ تو مشک کی ایسی کیفیت ہے، تھوڑا سا مشک اگر یہاں لا کر کے رکھ دیا جائے جو اصلی مشک ہے، تو یہ پورا حال مہک جاتا، یہ پورا گھر اس کی خوشبو سے معطر ہو جاتا۔ اب ہوا ادھر سے چلی تو جہاں جہاں ہوا چلی اس طرف اس سمت یہ مشک کی خوشبو پھیل جاتی۔ تو جنت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ محلات جنتیوں کے لیے بنائے ہیں، تو وہ جو سونے کے اینٹ ہوتے، سونے چاندی کے اینٹ، تو مشک کا گارا اس میں لگایا گا، مشک اور عنبر کا، یعنی جیسے اینٹوں کو جب رکھا جاتا اس کو دیوار بنائی جاتی تو بیچ میں سیمنٹ وغیرہ یا مٹی وغیرہ لگانا پڑتا اس کو، تو سیمنٹ جیسا لگاتے ہیں، اسی طرح مشک اور عنبر کو اللہ تعالیٰ جنت میں رکھے، تو اتنے اس کی اہمیت ہے مشک کی۔ تو میری منہ کی بو اگر کسی کو آ رہی ہے تو وہ قریب ہونے سے آتی ہے، دور بیٹھنے سے نہیں آتی، تو گویا روزہ دار اللہ کے قریب اتنا ہو جاتا ہے۔ یہ بات ہے اس کی، مشک سے بھی زیادہ خوشبو ہے، تو قریب والا ہی خوشبو کو محسوس کر سکتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ اور دوسری خصوصیت روزہ دار کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے مہینے میں یہ امت محمد پر جو عطا فرمائے ہیں خصوصی طور پر، وہ نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے، روزہ دار کے لیے ساری مخلوق دعا کرتی ہے مغفرت کی، روزدار کے لیے، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں تک اس کے حق میں مغفرت کی دعا کرتے ہیں روزدار کے لیے، افطار کے وقت تک دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو کتنی بڑی نعمت ہے جی، ہم ایک روزہ رہ رہے ہیں تو ہمارے لیے اللہ کی مخلوق دعا کر رہی مغفرت کی، تو کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کو مغفرت کے لیے دعا ہونا بہت بڑی نعمت ہے۔ تو پچھلی امتوں کو یہ نصیب نہیں تھا، تو دوسری نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے ذریعے ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ اور تیسری نعمت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان المبارک کے ذریعے عطا فرمانے کی یہ ہے کہ ہر روز ہر دن اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو حکم دیتے ہیں کہ جنت تو آراستہ ہو جا، یعنی آراستہ ہو جا کہ قریب ہے کہ میرے روزے دار بندے اپنی دنیاوی مشقتوں کو اپنے سے اتار کر کے تیرے پاس آئیں، تو ان کے انتظار میں، ان کے استقبال کے لیے جنت کو ہر دن آراستہ ہونے کا حکم دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔
تو کتنا بڑا اہتمام ہو رہا ہے. اگر ہمارے پاس کوئی مہمان آنے والے خاص مہمان ہیں تو کیا کرتے؟ گھر وغیرہ صاف ستھرا جھاڑو جھٹکا کر کے کپڑے وغیرہ جہاں جو چیز رکھنا ہے وہ ایک ڈھنگ سے رکھتے کہ بھئی مہمان آ رہے ہیں. تو پہلے سے اعلان ہو گیا کہ فلاں آ رہے ہیں، فلاں مہمان آ رہے ہیں، خاص مہمان ہیں، تو ان کا اہتمام ہے، ان کی دعوت ہے. تو کتنا اہتمام ہوتا، سارا گھر والے افراد پورے کام میں لگ جاتے ہیں، صاف ستھرا کر کے جو چیز جہاں رکھنا ڈھنگ سے اس کو رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے منتظر رہتے ہیں استقبال کے لیے. تو یہاں ہے کہ روزے دار کے حق میں جنت کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اے جنت تو راہ راستہ ہو جا. ہر دن حکم کیا جاتا ہے کہ ہر دن کہ میرے روزدار بندے اپنے اوپر سے یہ مشقتوں کو اتار کر کے تیرے پاس آئیں تو اس کے منتظر رہے. تو ہر دن جنت آراستہ ہوتی ہے، منتظر رہتی روزے دار کے حق میں. تو جنتی کا وہ مقام، ایک روزے دار کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ بنا دے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایک امتی رسول کا امتی روزے کا اہتمام کرتا ہے رمضان میں، تو اس کا یہ مقام، یہ مرتبہ کہ جنت کو حکم دیا جا رہا ہے روزانہ کہ تو اے جنت تو تیار ہے، آراستہ ہو جا کہ میرے روزے دار بندہ اپنے اوپر یہ دنیاوی مشقت کو اپنے اوپر سے اتار کر کے تیرے پاس آئے تو اس کے استقبال کے لیے منتظر رہے. تو کتنی بڑی نعمت ہے. اور چوتھی نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں اشرار قسم کے شیاطین کو قید کر دیتے کہ وہ برائیوں کی طرف نہیں اکساتے رمضان المبارک میں. دوسرے اب اس سے پہلے میں ذکر جو کیا تھا، تو یہ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اس کو آ کر کے بھٹکاتے نہیں شیاطین اشرار قسم کے برائی کی طرف، گناہوں کی طرف. تو ایک تو دشمن اس کا سرنڈر کر دیا گیا. انسان کا دو دشمن ہیں، انسان کے دو دشمن ہیں، ایک اس کا خود اپنا نفس اور دوسرا شیطان. یہ دو دشمن ہیں. تو ایک دشمن کو سرنڈر کرنے کا حکم دے دیا گیا، اس کو قید کر دیتے تو وہ برائی کی طرف نہیں جاتا. تو کتنی بڑی نعمت ہے اس کے لیے، آسانی ہو گیا اس کے لیے. اور پانچویں یہ خصوصیت ہے اس روزدار کے حق میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخری رمضان المبارک کے آخری دن اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. آخری رات اس کی بخشش کر دی جاتی ہے کہ رمضان المبارک کی آخری رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ روزدار کی مغفرت فرما دیتے ہیں. تو کتنی بڑی نعمت ہے. تو یہ اتنی 5 خصوصیات اللہ تبارک و تعالیٰ ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے مہینہ عطا کر کے عطا فرمائے جو پچھلی امتوں کو نصیب نہیں ہوا تھا. تو ہم اس کو غنیمت جاننا، اس کے جو قدر ہے اس کو کبھی کم نہیں کرنا، اس کی قدر کرنا چاہیے ہم کو. جو نعمتیں دی گئی ہیں ہم کو، وعدہ کیا گیا، تو اس کے جو بھی ابھی جو میں تذکرہ کیا گیا، ان تمام باتوں کا خیال کرتے ہوئے رمضان المبارک کا استقبال کرنا چاہیے. رمضان کی آمد کے لیے تیار ہو جانا ہے کہ یہ نعمتیں لے کر کے رمضان المبارک آ رہا ہے. تو لہٰذا ہم اس کے لیے ہمارے ظاہر و باطن کو پاک کر کے یہ تمام چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہو جانا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رحمتوں مغفرتوں کے اور نعمتوں کے خزانے لوٹنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ لٹانے کا اہتمام فرما دیا ہے. اب جو جتنا لوٹ سکتا ہے لوٹ لے اللہ کی بارگاہ سے، تو اس کے لیے تیار ہو جاؤ. تو حضور نے متنبہ کر دیا صحابہ کو کہ دیکھو ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہے تم پر کہ وہ رحمتوں مغفرتوں والا مہینہ ہے. اس کی ایک ایک خوبی کو حضور نے گنا ہے کہ رمضان کے مہینے میں یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے. تو اس کو غنیمت سمجھو اور اس کو متنبہ ہو کر کے خشوع اور خضوع اور للہیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ یہ تمام نعمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. تو کریں گے نا تم لوگ سارے لوگ اس کا اہتمام کرنا کہ رمضان المبارک میں یہ ساری چیزیں ہیں، یہ خوبیاں ہیں، اس کو حاصل کرنا. ایک تو تربیت ہے ہمارے لیے، تربیت ایک کورس ہے، وہ کورس کے ذریعے اچھے اچھے اخلاق کو ہمارے اندر جاگزین کر لینا. دوسرا یہ کہ اللہ کی بارگاہ سے مغفرت طلب کر لینا، جہنم کے آگ کے عذاب سے پناہ مانگ لینا اور جنت اللہ سے مانگ لینا. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ اور یہ ساری مغفرتیں رحمتوں کے مستحق ہم کو اللہ تعالیٰ بنائے، اس کی دعائیں کرتے رہنا اور زیادہ سے زیادہ استغفار کا اہتمام کرنا اور زیادہ سے زیادہ کلمہ طیبہ کا اہتمام کرنا اور راتوں کی تراویح ادا کر لینا. اب چونکہ حالات مناسب نہیں ہے کہ
کہ مساجدوں میں جا کر کے نماز ادا کریں، تراویح ہو یا فرض نمازیں ہوں، تو گھر ہی میں اپنے اپنے طور سے نمازیں ادا کر لینے والے بننا. سمجھ میں آئی نا بات؟ تو اس کا اہتمام کرو. بہر طور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، ہم جو کہتے ہیں سنتے ہیں، سب سے پہلے کہنے والوں کو اور پھر سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ہم تمام کو سرفراز فرمائے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ایمانی کیفیت ہماری زندگی میں جاگزی فرمائے. یا الہ العالمین، رمضان المبارک کی جملہ رحمتوں، مغفرتوں اور نعمتوں سے ہم تمام کو سرفراز فرما. یا الہ العالمین، رمضان المبارک کی جملہ برکتوں سے ہم تمام کو سرفرازی عنایت فرما. یا الہ العالمین، رمضان المبارک کے جملہ روزے، دن کے روزے اور رات کی تراویح اور دیگر جو بھی عبادات ہیں مالک، ان تمام کو خشوع اور خضوع للہیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ ادا کرنے کی ہمیں اعلیٰ صلاحیت اور نیک توفیق مرحمت فرما. بجاہ سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین.